Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama bertatap muka dengan para guru kita tercinta, dengan para habaib yang mulia. Wabil khusus kita dapat berkumpul bersama tamu kita tercinta, nama beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara, jantan paling dituin Cimahi gitu. Beliau merupakan cucu ke-28 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya beliau ke Indonesia bukan terbawa air, bukan terbawa angin. Datangnya beliau ke Indonesia merupakan perintah daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, yang memerintahkan melalui isyarat yang beliau terima, mengisyaratkan tentang satu negeri, satu daerah, satu tempat di mana yang bertumbuh, berkembang secara pesat dan sempurna. Maka setelah isyarat tersebut, beliau memutuskan untuk melangkahkan kaki mencari di mana gerangan negeri tersebut. Sehingga tempat demi tempat, daerah demi daerah, negara demi negara, negeri demi negeri, beliau datangi, beliau singgahi, beliau lalui, beliau kunjungi. Singkat cerita, perjalanan yang lumayan panjang, dari mulai awal beliau melangkahkan kaki di tahun 2000, singkat cerita 2018 sampailah beliau di negara Republik Indonesia. Ketika di Indonesia di tahun 2018, beliau menyaksikan dengan mata beliau secara langsung umat Islam yang ada di Indonesia. Dan mulai saat itulah beliau teringat akan isyarat kakek beliau tersebut. Ternyata yang diisyaratkan adalah negara Republik Indonesia. Sehingga mulai saat itulah beliau jatuh cinta terhadap Indonesia dan memutuskan untuk menjadi khadim di Indonesia. Saking cintanya beliau terhadap Indonesia, sampai-sampai beliau bercita-cita, andai kata Allah Ta'ala menakdirkan, beliau ingin mati dan dimakamkan di negeri Indonesia. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah-nambah rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui akun Instagram beliau yang namanya Ahmad Ruhi. Bisa diikuti, bisa di follow untuk mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di negara tercinta, negara Republik Indonesia. Satu kabar gembira lagi untuk kita semua, di mana beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat untuk umat Islam Indonesia. Mungkin kalau dikalkulasikan dalam satu tahun, beliau sampai 3-4 kali pulang dan pergi Libanon Indonesia. Mungkin kalau disatukan 9 bulan di Indonesia dan hanya 3 bulan di Libanon. Setiap beliau safari dakwah ke Indonesia, daripada berkali-kali tersebut, 3-4 kali tersebut, beliau hanya 1 kali membawa warisan yang beliau punya, rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 1 tahun beliau membawanya, dan alhamdulillah kabar gembira, di waktu kita berkumpul ini beliau juga dampingi dengan hadirnya rambut baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh rizki yang sangat besar bagi yang hadir di tempat ini. Beliau insya Allah nanti di akhir membolehkan kepada kita semua, bagi yang mau bertabarruk mencium rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya beliau perkenankan, semuanya beliau perbolehkan dengan satu syarat sebagai tanda
rasa takzim dan adab kita, beliau meminta hanya satu syarat saja. Apa syaratnya? Harus tertib dan rapi. Siap tertib? Siap rapi? Sallu ala Nabi Muhammad. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل بمولده في هذا الشهر المبارك، هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا يوم القيامة، هو معلم البشرية جمعاء، علمنا وأمرنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وإن شاء الله نحن على قدر الإمكان نحاول أن نسير ونقتدي على ما أمر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واجب علينا العبد الفقير إلى الله أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الدعوة، صاحب المجلس المبارك، أعني بذلك حجي محمد رزقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأسأل المولى عز وجل أن يجعله ذكرا لك في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل المولى عز وجل ببركة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلك من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأن يثبتنا وإياك على صراطك المستقيم، وأن يرفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى من كان سببا لوجودي في مندوب في هذه الليلة، أعني بذلك كياي فتان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني خير الجزاء، أسأل المولى عز وجل أن يوفقك لمن يحبه ويرضاه قولا وعملا صالحا، آمين يا رب العالمين. طبعا لا بد لنا أن نتوجه بالسلام والشكر والاحترام والتقدير والتعظيم إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بذلك جميع الحبائب الحاضرين والذين ذهبوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على الطاعة وعلى الاستقامة وعلى الأدب وعلى الإخلاص والتواضع مع جميع خلق الله، آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى جميع الأساتذة والعلماء والمشايخ وأصحاب المدارس وأصحاب المجالس والحاضرين والحاضرات. أسأل المولى عز وجل كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. Tuhan kita semua, panutan kita semua, Nabi semua, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita semua, yang mendidik kepada kita semua, dan sang pendidik semua bangsa manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua agar selalu bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu, maka kita selaku pengikutnya sebisa dan semampu mungkin di apa yang diperintahkan oleh Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh menjadi satu kewajiban untuk saya berterima kasih dan bersyukur kepada sahibul bait, sahibul hajat, sahibul majlis, yaitu Haji Muhammad Rizki. Semoga kebaikannya oleh Allah Ta'ala dibalas dengan sebaik-baik balasan, dan semoga berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan orang yang panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keturunan-keturunan yang saleh-salehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di tempat ini, yaitu di Kota Bandung, yaitu guru kita tercinta Kiai Tatang.
semoga beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dibalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan oleh Allah taala, dan dijadikan kebaikan tersebut kebaikan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekalnya kelak yaumul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga suatu kewajiban untuk saya salam hormat dan salam ta'zim kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib yang sama-sama hadir di tempat ini ataupun yang telah pergi daripada tempat ini. Beliaulah para habaib, keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadirnya membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga beliau-beliau semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan di dalam perjalanan dakwahnya, dan ditambahkan daripada keistiqomahannya, ketawaduannya dan akhlaknya yang mulia, dan kita mendapatkan daripada keberkahan dan kekuatan darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta beliau-beliau semua. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله والفضل من الله سبحانه وتعالى أكرمني وإياكم في هذا الشهر المبارك من شهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا الطيب احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحا بقدوم سيد الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من في الدنيا فرح واستعد فرحا وطربا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا لا نفرح ونحن من أمته، ونحن من شيعته، ونحن من أتباعه، ونحن من شفعائه يوم القيامة بإذن المولى عز وجل. كيف لنا لا نفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخوان، الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بركة وأجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أو المؤمن، سواء المسلم أو المسلم أو المؤمن المؤمن، عليه أن يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم، بهذه الهدية التي أهدانا إياها المولى عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضل علينا من الله سبحانه وتعالى، منة علينا من المولى عز وجل. هو الذي أخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن إن شاء الله وإياكم من أهل الجنة، فكيف لا نحتفل ونفرح بمولده؟ نعم، الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، سواء أنفق المال أو أنفق الطعام أو أنفق الشراب أو شارك في الدعوة أو شارك في الحضرة أو شارك في الحضور أو شارك في أي شيء، له أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لدينا جميعا أن في هذه الليلة المباركة أيضا إضافة إلى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك 100 يوم حول لوفاة أحد الصالحين من هذا البلد، والد حج محمد المسلم. عندما نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن شيعته ومن أمته في القول والعمل، فيجب علينا أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
يجب علينا أن نسير على ما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، القرآن الكريم الذي هو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسر لنا أمور حياتنا تفصيل بدقة متناهية. كل أمور حياة الإنسان المسلم موجودة في القرآن الكريم تفصيلا دقيقا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الحياة والموت والعبادة والطاعة والطهارة والتوحيد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا جاء بكتاب سيدنا محمد، بمعجزة سيدنا محمد القرآن الكريم. فإذا عندما نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقتدي بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الاحتفال بمولد رسول الله كما يقول قبل قليل في أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب هذا الحول: إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا جاء في القرآن الكريم، هذا ليس في الأسطورة وليس معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بمولده الآن. فيجب علينا يا أخوان أن نجعل هذا المولد وهذا الحول واعظا لنا. يجب أن نتعظ من الموت، يجب أن نحاسب أنفسنا قبل الموت، يجب أن نزين أعمالنا قبل الموت. ماذا قدمت لنا بعد الموت؟ هل أنا أحببت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل، أو فقط أقول أحبك يا رسول الله وأنا أؤذي الناس وأؤذي الجيران وأحب الناس وأكل الربا وأشرب الخمور ولا أصلي ولا أصوم؟ هل أنت فعلا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت فعلا تستحق أن تفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أراد أن الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتمسك بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكفي فقط أن أفرح، يجب أن تتبع قولك بالعمل، باتباع ما جاء به سيدنا محمد، بتصديق ما أنزل على سيدنا محمد، أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله. فلنتذكر جميعا أن هناك سؤال في القبر، فلنتذكر جميعا أن هناك سؤال يوم الحشر، يوم الحشر عريانا لا ينفعك لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هكذا تكون محبتنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون اقتداؤنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس فقط أن نجلس هنا وننظر إلى هذا البلدان وإلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، لا. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تتبع بحق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الله سبحانه وتعالى يمن عليكم، أحد يقرأ عليكم التوصية أو المحاضرة، يجب علينا أن نعي ونسمع ما نقول. يجب علينا أن نجعل هذه التوصية والمحاضرة محاضرة قدوة نستفيد منها، نجعلها نجاة لنا يوم القيامة. ليس فقط نجلس هنا، كثير من المجالس يأتي الجماعة يجلس ينظر إلي ممكن أنا جميل أو طويل أو أنف كبير وبعدين يروح يذهب خلاص ما في فائدة، أو جاء فقط ليتبرك بنبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نعم رسول الله هو شرف على رؤوسنا جميعا، فما بالكم أثره. لكن يا أخوان والله إن لم نتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نجاة لنا يوم القيامة. للأسف الشديد في هذا الزمان كثير من الناس بعيد كل البعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ترى التبرج والاختلاط والنساء والرجال والكحول والبعد عن الله وعدم الصلاة وعدم الزكاة. أين نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا أن نكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي بذل المال والجهد وسالت الدماء من قبره الشريفة وعانى الجوع وعانى العطش وفقد أعز أصحابه وفقد أعز أحبابه لكي يوصل لنا هذه الرسالة هذا الدين. هكذا يكون اتباعنا لسيدنا محمد. يجب علينا أن نشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشكر المولى عز وجل الذي جعل فينا هذا النبي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم
رسول فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. كيف نشكر الله؟ أن نعبد الله حق عبادته، أن نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نجعل القرآن الكريم وسنة الرسول هي دستورنا في جميع أمور حياتنا. هكذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا هي محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقية. هكذا الله سبحانه وتعالى يغفر جميع ذنوبنا ببركة اقتدائنا بسيدنا محمد. فإذا عندما نقول نحبك يا رسول الله يجب أن نتبع ما جاء به رسول الله. إن المحب لمن يحب مطيعه. وإذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا واتبعنا ما جاء به سيدنا، ماذا الهدية؟ ماذا النجاة؟ ما هي الجائزة يوم القيامة؟ فإذا إن شاء الله نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء به سيدنا محمد، إن شاء الله سوف نحشر معه يوم القيامة بإذن المولى عز وجل برحمة الله سبحانه وتعالى. أعود وأكرر الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، ويجب علينا أن نجعل كل يوم احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نحتفل؟ باتباعنا بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشرنا جميعا: من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رفيقي في الجنة. رفيق سيدنا أبو بكر الصديق والصدوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفدى ماله وعمره في سبيل هذا الدين، أفدى ماله وعمره فداء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون. أكثروا من الإنفاق سواء الصدقات والزكاة كانت الأيتام أو مساعدة الطلاب، وخصوصا طلاب العلوم الشرعية، القرآن الكريم والحديث وطلوب العلم الشرعي فيه أجر عظيم عند المولى عز وجل. والله أكبر. الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة ببركة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة اتباعنا ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة الإنفاق والصدقة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحتي الأخيرة إلى الجميع: أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا وأخبرنا من صلى عليه في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعة يوم القيامة، ومن صلى عليه في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى عليه في كل يوم 1000 مرة لم يخرج وقد تبوأ مقعده في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من شفعاء سيدنا يوم القيامة، وأسأل المولى عز وجل يجعلني وإياكم ممن نور قلبه بالإيمان وبالقرآن وبمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير بجوده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فهمتم؟ فهم؟ Barusan ditanya semuanya paham, udah paham ya? Semuanya ditanya sama saya, paham gak katanya? Yang udah paham ngacung. Alhamdulillah, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam kecintaan kepada Nabi-Nya, kekasih kita semua, baginda Nabi besar Maulana Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduknya di tempat ini gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip daripada salah satu syair ulama, "Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumu wa thana'u." Wulidal huda, telah lahir Nabi sang pembawa hidayah petunjuk, yakni baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kainatu diya'u, maka seluruh alam semesta tersinari, tercahayai oleh sinar dan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa famuz zamani tabassumun wa thana'u, dan bibir-bibir zaman, seluruh alam semesta yang ada riang gembira tersenyum menyambut kelahiran baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua riang gembira, semua berbahagia menyambut kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bergembira? Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab adanya seluruh alam semesta. Bagaimana tidak bergembira? Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan kita semua daripada kegelapan menuju terang benderang. Bagaimana kita tidak bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliaulah yang akan menolong, memberikan syafaat kepada kita semua. Bagaimana kita tidak bergembira? Beliaulah Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat perhatian terhadap kita semua dan bertanggung jawab akan keselamatan kita semua. Maka seyogyanya kita bergembira dan bersyukur dijadikan umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah awal daripada jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan lahirnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya, alangkah sempurnanya kebahagiaan ini dan rasa syukur kita semua dengan kita dibarengi mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan maulid ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang ikut andil mengadakan acara seperti mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apapun itu andilnya, baik dengan hartanya, baik dengan fikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan walaupun hanya hadir di dalamnya untuk bergembira bersama menyambut kelahiran Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang membimbing kita semua menuju jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga majlis peringatan daripada wafatnya sahibul bait, yakni Haji Muhammad Rizki yang telah wafat. Ayah daripada Sohibul Bait Haji Muhammad Rizki, yaitu Haji Dasep, salah satu yang insya Allah beliau adalah salah satu orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana peringatan ini pun bersumber dari baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim ini memberikan petunjuk untuk kita semua
mengatur daripada segala senda-sendi kehidupan kita semua, mengatur daripada perjalanan hidup kita semua agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim, yang mana dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim ini kita ditunjukkan bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya kita memperingati daripada kewafatan seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, mayyitun, calon mayyit, wa innahum mayyitun, dan mereka pun semuanya calon mayyit, semuanya akan mati, semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita adalah calon mayyit yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan hancur, terkecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal dan abadi. Buah daripada peringatan daripada kematian seseorang ataupun buah daripada majlis haul mengajarkan kepada kita agar kita ingat mati, mengajarkan kepada kita agar kita ingat wafat, sampai mana kita mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan mati, kita semua akan wafat, kita semua akan memasuki kubur. Sampai mana kita mempersiapkan daripada persiapan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mengikuti Nabi Muhammad? Sudahkah kita turut terhadap Nabi Muhammad? Sudahkah kita mencontoh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengintrospeksi daripada kehidupan kita sendiri? Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita masih menyakiti tetangga kita, sedangkan kita masih bertolak belakang dengan perintah Nabi Muhammad, sedangkan kita masih berkata-kata kotor terhadap sesama kita, sedangkan kita masih minum minuman keras, sedangkan kita masih makan yang riba, sedangkan kita masih jauh dari ajaran Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, di depan kita adalah kematian, kita akan dikubur dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menimbang sampai saat ini banyakkah amal soleh ataukah amal salah yang kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah peringatan daripada haul, inilah peringatan daripada kewafatan, mengingatkan diri kita agar kita senantiasa berbekal diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan peringatan haul ini, jadikan peringatan kematian ini sebagai nasihat untuk diri kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan keadaan selamat kala yaumul qiyamah, di mana kita akan dibangkitkan. Tidak ada gunanya harta kita, benda kita, jabatan kita, anak-anak kita. Yang akan selamat adalah orang yang menghadap Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat, hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat daripada peringatan haul, inilah pelajaran daripada peringatan kewafatan salah satu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapkan kematian, untuk menghadap kematian, untuk menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langkah yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada kita
diciptakan di dunia ini terkecuali hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali hanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kata beliau, saya katakan sungguh pahala yang sangat besar, sungguh pahala yang sangat luar biasa untuk siapapun yang ikut andil mewujudkan dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rasa cinta tersebut, rasa syukur tersebut, rasa terima kasih tersebut akan lebih sempurna ketika kita barengi dengan kita mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan keseharian kita semua. Sungguh beliaulah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang besar untuk kita semua, merupakan hadiah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah benar-benar Allah taala memberikan anugerah yang besar, karunia yang sangat luar biasa terhadap mukminin. Apa nikmat dan anugerah tersebut? Idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah memberikan satu anugerah, mengutus utusannya di tengah-tengah bangsa manusia, yang mana utusan tersebut dari bangsa manusia sendiri, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita bersyukur dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita insyaallah berkah Maulid Nabi, berkah mengikuti Nabi, kita semua insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika kita berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan celaka dan tersesat, tidak akan sampai kepada keselamatan, tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman sesungguhnya para pecinta akan mengikuti, akan mentaati siapa yang ia cintai. Ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sikap terkecuali mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersyukur mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan seorang pecinta itu dengan siapa yang ia cintai. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah besok di akhirat kita akan dikumpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi layakkah kita disebut umat Nabi Muhammad? Layakkah kita disebut pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kelayakan ini akan menjadi layak ketika kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke tadi kata beliau, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suatu perkara yang agung, suatu perkara yang mulia, akan menghasilkan daripada keberkahan yang banyak dan pahala yang tak terhingga. Akan tetapi kesempurnaan daripada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Beliau meriwayatkan, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam
fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengorbankan hartanya walaupun hanya 1 dirham untuk mengadakan maulid baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pasti akan menjadi teman dudukku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda? Beliau adalah sahabat berikut kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sosok seorang manusia yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, seorang manusia yang telah mengorbankan hartanya, bendanya, pikirannya, jasadnya, umurnya untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terakhir dari saya untuk kita semua kata beliau, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku setiap harinya 10 kali, hanya 10 kali, maka kata Rasul wajib mendapatkan syafaatku kelak yaumul qiyamah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di setiap harinya 100 kali, maka Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya. 30 diberikan di dunia dan 70 Allah Ta'ala berikan di akhirat. Dan Nabi kita baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa qad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan mati orang tersebut terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah taala, menjadi golongan orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka wa nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal barakati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal barakati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abu Bakr Siddiq, sayyidina Umar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا يسرته وأعطيتها بك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة ورياض الجنة. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا كتابنا بيسارنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، تب إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة وكرامة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات، ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وشفع نبيك محمدا فينا، واعطي كل منا كله يا الله، وارزقنا الحسنى والزيادة يا الله، وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس، وبارك صاحب هذا المجلس، وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل ذريتهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم كما جمعتني بهم في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نزمع بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة
واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا ومن علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، وخاصة إلى صاحب هذا الحول حاج دسيف، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع نزله وبارك ترابه واجعل الجنة مآبه واجعل قبره مثل بصره يا الله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، تجاوز اللهم عن سيئاته وبدل سيئات حسنات، نقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس، واحشره مع الشهداء والانبياء والصالحين وحسن اليك رفيقا، وتوفنا على جنان كامل متى عدنا اليه يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، له ولجميع امه المسلمين كافه عما له منا مثل ثواب سوره الفاتحه. يا جماعه لو سمحتم الان هذا منذ كيلومتر. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang insyaallah kita semua, beliau mengizinkan untuk kita semua bertabarruk mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rezeki yang besar untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Tapi beliau meminta agar semuanya duduk di tempat masing-masing. Duduk di tempat masing-masing, tidak ada yang bergerak terkecuali yang depan. Beliau meminta agar mundur 2 meter. Yang depan mundur 2 meter. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah agar prosesi bertabarruk rambut Rasul berjalan dengan lancar, dimohon kerjasama semuanya. Biasanya kalau terlihat berdesak-desakan ataupun ribut ataupun tidak tertib, biasanya beliau menutup kembali dan tabarruk tidak dilanjutkan. Jadi semuanya agar tenang, semuanya agar tenang, tidak ada ribut, tidak ada berjejal, tidak ada berebut, semuanya akan kebagian. Dan demi kelancaran daripada prosesi tabarruk, yang pinggir sebelah kiri agar dikosongkan untuk jalan masuk, dan pinggir sebelah kanan juga dikosongkan untuk jalan keluar. Panitia ataupun banser di pinggir sebelah kiri dikosongkan agar masuk lancar. Pinggir sebelah kanan juga dikosongkan agar keluar pun. Beliau meminta ketika bertabarruk mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tertib satu baris. Semuanya tertib satu baris. Tidak ada baris yang bercabang. Semuanya akan kebagian. Semuanya kebagian. Dan beliau meminta agar diawali oleh majelis, diawali oleh Sohibul Bait dan diikuti oleh para kiai, diawali oleh Sohibul Majelis, diikuti oleh para kiai, para ajengan, para tokoh, para habaib. Diminta satu baris, laki-laki dahulu, kemudian setelah laki-laki, kemudian perempuan. Dan ke panitia agar dihadirkan meja yang agak tinggi untuk bertabarruk mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangku yang agak tinggi, yang sekiranya sedada atau di atas pusar, agar prosesi bertabarruk berjalan lancar. Semuanya agar satu baris, tidak ada baris yang bercabang. Tabarruk dimulai oleh Sohibul Bait, kemudian diikuti oleh para kiai, para habaib, para ajengan, para tokoh semuanya, dan semuanya dimohon tertib, tidak ada berdesak-desakan. Ketika bertaruh mencium rambut Rasulullah SAW,
maka cukup satu kecupan saja, dikarenakan banyak yang hadir agar cepat terlaksana. Adapun yang mau bertawassul dengan keagungan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bertawassullah, meminta kepada Allah di dalam antrian kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada panitia diminta meja yang tinggi. Meja yang agak tinggi. Setelah Sahibul Bait dan para masyayikh, dimohon laki-laki terlebih dahulu serta tertib. Semoga dengan wasiat Rasulullah kelak nanti di hari akhir kita diperkumpulkan dengan Rasulullah, dan kelak hari nanti kita semua bisa berziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah Al-Mukarramah,